بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب۔ زیرو زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے سننے والی کوئی زبان خاموش نہ رہے، آئیے آج کے بابرکت اور مبارک دن پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہو مبارک اہل ایمان، عید میلاد النبی ہو گئی قسمت درخشاں، عید میلاد النبی چار سو ہیں کیا چھما چھم رحمتوں کی بارشیں، جھومتے ہیں ابر باراں عید میلاد النبی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی، عرش پر چاروں طرف صلی علی کی دھوم ہے، آ گئے نور یزداں عید میلاد النبی۔ کیا خوبصورت شعر کہا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں، ہے کیا حق نے چراغا عید میلاد النبی، ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے، خود کرے جب حق چراغا عید میلاد النبی۔ اور جو عید میلاد النبی مناتا ہے شیطان کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی، عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی، اس پہ غراتا ہے شیطان عید میلاد النبی، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، ذیشان کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ تمام عاشقان میلاد کو ربیع الاول کی بابرکت اور مبارک گھڑیاں بہت بہت مبارک ہو۔ وہ بابرکت اور مبارک لمحات ہمارے درمیان ہیں جن کا عاشقان رسول سارا ہی سال انتظار کیا کرتے ہیں، اور ان لمحات کو عقیدت اور محبت اور بڑے ہی احترام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں۔ اسی بابرکت اور مبارک موقع پر ہم بھی آپ کے لیے اسپیشل ربیع الاول پروگرام زیر و زبر لے کر حاضر ہوئے تھے، اور آج ربیع الاول اسپیشل زیر و زبر پروگرام کا گرینڈ فنالے ہے، اور ہمارے ساتھ وہ 4 کنٹسٹنٹس موجود ہیں جو ہمارے درمیان پچھلے مقابلوں میں 2 بار جیت کر آج موجود ہیں۔ کون کس طریقے سے یہاں تک پہنچا، آئیے آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ حسن رضا دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حسن رضا دارالمدینہ، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زیادہ کارڈ نکلیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ چانسز ہوں سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ 2۔ بتائیے وضو میں کتنی بار ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے؟ 3 بار۔ 3 بار، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کوالیفائی کر چکے ہیں۔ زیرو زبر، زیرو محمد معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم کا حصہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کو ادب سے کیا کہا جاتا ہے؟ معیز، نالین شریف۔ نالین شریف، جواب درست دیا ہے۔ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جی۔ زیرو زبر۔ ٹائم سٹاپ کریں گے۔ 10 کی 10 تختیوں کو درست جگہ پر لگایا ہے، اور آج کا مقابلہ معیز جیت چکے ہیں۔ زیرو زبر، عبد السبحان، ماشاءاللہ دا برائٹ فیوچر پبلک اسکول سے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک پر گنبد شریف کس کلر کا ہے؟ عبد السبحان، گرین کلر کا۔ گرین کلر، جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا سنت ہے۔ مانگنا سنت ہے۔ چلے جی دیکھیے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا مقابلہ عبد السبحان بھائی جیت چکے ہیں۔ زیرو زبر،
मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं दी इनोवेटिव स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 7वीं जमात में तालिब इल्म हूँ। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र क्या थी? 65 ईयर्स। 65 इयर्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों को तरतीब देंगे मोहम्मद साबिर। दसों की 10 तख्तियों को सही जगह पर लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं और आज का मुकाबला द इनोवेटिव स्कूल से आए हुए मोहम्मद साबिर जीत चुके हैं। चांद रात से ही हम आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए थे और हमारे मुकाबले रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते चले गए और हमें रोजाना ही एक कंटेस्टेंट मिलता चला गया। 10 दिन तक यूं मुकाबले होते रहे। फिर हमने 2 दिन सेमीफाइनल के मुकाबले किए और उन सेमीफाइनल से हमें 2-2 वो स्टूडेंट्स मिले जो ब्रिलियंट भी थे, अच्छी तैयारी भी कर आए थे और आज वो हमारे साथ ग्रैंड फिनाले में मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद करता हूँ, मरहबा कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। जी, तो बढ़ेंगे अपने स्टूडेंट्स की तरफ और सबसे बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी जनाब, अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे, बरकतें नसीब फरमाए। और कैसा लग रहा है आज ग्रैंड फिनाले में आप हमारे साथ मौजूद हैं? पिछले 2 मुकाबले आप जीत चुके हैं, आज की कैसी तैयारी है? मोहम्मद मुईज़ से पहले बात करेंगे। सही है बस। जी बस सही है। बस सही है, इतनी मज़ेदार नहीं है? अरे मोहम्मद मुईज़ तो हमेशा बड़े आप पुरजोश नज़र आते थे, आज ऐसा क्यों जवाब दिया आपने? बस सही है, तैयारी का ज़्यादा चांस नहीं मिला ऐसा लगता है। चलें जनाब, कोई बात नहीं, ऊंच नीच होती रहती है ज़िंदगी में। जी, बात करेंगे हसन बिलाल से। हसन बिलाल माशाल्लाह हमारे साथ दारुल मदीना से मौजूद हैं। याद रहे नाज़रीन, दारुल मदीना दावत इस्लामी का वो डिपार्टमेंट है कि जिसने दुनिया भर में अपनी ब्रांचेस कायम की हुई हैं और हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स इसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। हसन बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी है आज के प्रोग्राम की? बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत अच्छी तैयारी है। चलें जनाब, देखेंगे, चेक करेंगे कितनी अच्छी तैयारी है। और मोहम्मद साबिर भी माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। द इनोवेटिव स्कूल का आप हिस्सा हैं और आपने पिछले 2 मुकाबले जीते। पहले तो ये बताएं कि जब आप 2 बार जीत कर अपने फ्रेंड्स के दरमियान गए, अपने क्लास फेलो के दरमियान गए, तो उनके क्या तासुरात थे? बहुत अच्छे, मुझे मुबारक बोला। अच्छा, आपको मुबारकबाद दी। आगे के लिए दुआ भी करवाई नहीं करवाई? आज किससे दुआ करवा कर आए स्पेशली तौर पे? सबसे दुआ करवा कर आए हैं। चलें जनाब, अल्लाह करे कि आज भी कामयाबी का सामना आप सबको नसीब हो। और आज के ग्रैंड फिनाले के हमारे आखिरी कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं अब्दुल सुभान, द ब्राइट फ्यूचर स्कूलिंग सिस्टम से आप हमारे साथ हैं माशाल्लाह। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। जी, कैसी तैयारी है आज के प्रोग्राम की? अच्छी है। जी जनाब, आज की तैयारी तो अच्छी करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आज मुकाबले को विन करना है तो फिर आज कारकर्दगी दिखानी होगी। तो शुरू करें मुकाबला। जी। आज मुकाबले में कुछ हमने चेंजिंग की है। वो चेंजिंग क्या है, कौन से राउंड से आपकी एलिमिनेशन होगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हो सकता है कि वो पहले राउंड से भी हो जाए और हो सकता है कि वो कुछ राउंड्स आगे भी चले। ठीक है जनाब, तो आपने हर राउंड में अच्छे अंदाज के साथ पार्टिसिपेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पार्टिसिपेट करना है और भरपूर जवाबात देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं रबीउल अव्वल ज़ेरो ज़बर स्पेशल प्रोग्राम का ग्रैंड फिनाले का राउंड 1। जी, तो राउंड 1 शुरू करने से पहले आप सबको बताता चलूं, चूंकि आज ग्रैंड फिनाले है तो हमने राउंड 1 में भी कुछ चेंजिंग की है। आज आपको 180 सेकंड्स का टाइम नहीं दिया जाएगा, बल्कि राउंड 1 होगा 120 सेकंड्स का। आपको 120 सेकंड्स दिए जाएंगे। 2 मिनट के अंदर आपसे सवालात होंगे। जितने जल्दी आप लोग जवाबात देंगे उतने ज्यादा मैं आपसे सवालात करूंगा। बजर पर ये राउंड होगा, जो पहले बजर बजाएगा वही जवाब देगा। स्कोरिंग सेम होगी, +10 -10। इज दैट क्लियर? यस। तो शुरू करें जी। राउंड 1 का काउंटेड चलाया जाए। पहला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादातर किस तरफ रुख करके बैठा करते? हसन बिलाल? किबले की तरफ। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना कासिमुन, इसका तर्जुमा क्या है? मोहम्मद साबिर? मैं ही तकसीम करने वाला हूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की कसम अल्लाह पाक ने कुरान पाक की किस सूरत में इरशाद फरमाई? अब्दुल सुभान? सूरह हिज्र। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
سفر معراج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کس چیز پر سفر فرمایا؟ محمد معیز۔ فرشتوں کے پروں پر۔ فرشتوں کے پروں پر، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اونٹنی پر سوار ہو کر رمی فرمائی یعنی مینا کے مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اس اونٹنی کا نام بتائیں۔ عبد السبحان۔ صحابہ۔ صحابہ، جواب درست ہے۔ حاکم مصر مقوقس نے سیاہی ماہل سفید رنگ کا خچر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گفٹ دیا تھا اس کا نام بتائیں۔ جی عبد السبحان۔ دلدل۔ جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے اصل بھی ہے، عربی میں اصل کسے کہتے ہیں؟ محمد صابر۔ شہد کو۔ جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین چہرے والے ہیں، اس لیے آپ کا ایک نام کیا ہے؟ حسن بلال۔ وسیم۔ وسیم، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اور کس پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ محمد صابر۔ آل رسول پر۔ جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اکرم العلماء، اس کا معنی بتائیں۔ حسن بلال۔ علماء کرام کی عزت کرو۔ جواب بالکل درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف کس قبرستان میں ہے؟ حسن بلال۔ جنت البقیع۔ جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک برتنوں کے بھی نام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی پیالے کا نام بتائیں۔ محمد صابر۔ مدبب۔ مدبب، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق کون سا گناہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو؟ حسن بلال۔ حسد۔ جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جناب، 120 سیکنڈز پورے ہوئے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنا اسکور حاصل کیا ہے۔ پرو ایکٹیو اسکورنگ سسٹم سے محمد معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد معیز نے پہلے راؤنڈ میں اسکور بنایا ہے 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ دارالمدینہ سے حسن بلال ہمارے ساتھ ہیں اور پہلے راؤنڈ کا اسکور ہے 50 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ دا انوویٹو اسکول سے محمد صابر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے راؤنڈ کے آخر میں اسکور ہے 40 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ برائٹ فیوچر اسکول سے عبد السبحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے راؤنڈ کا اسکور ہے 30 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ اور اب باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی، اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ۔ دوسرا راؤنڈ۔ زیرو زبر۔ جی جناب، دوسرے راؤنڈ میں ہم کرواتے ہیں بڑی ہی پیاری سی ایکٹیویٹی جس میں بچوں کو یقیناً بہت مزہ بھی آتا ہے اور نمبرز بھی ملتے ہیں۔ جی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اس بال پٹ میں ہم نے چھپا رکھے ہیں بہت سارے کارڈز جن کو بچوں نے تلاش کرنا ہے، لیکن ان کے پاس ٹائم ہوگا 30 سیکنڈز کا۔ ان 30 سیکنڈز میں جو جتنے زیادہ کارڈز نکالے گا اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے۔ کس کس نے حصہ لینا ہے؟ میں نے۔ چلیں جناب، تو چاروں آ جائیں اور بال پٹ کو جلدی سے اپنے گھیرے میں لے لیں۔ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دیکھنا یہ ہے کون سا بچہ کتنے کارڈ تلاش کرتا ہے۔ یاد رہے آج ربیع الاول زیر و زبر اسپیشل پروگرام کا گرینڈ فنالے ہے، اور آج جو زیادہ اسکور بنانے میں کامیابی حاصل کرے گا وہی ہمارے آج کے پروگرام کو ون کرے گا۔ جی جلدی کریں گے، وقت گزر رہا ہے۔ لاسٹ 10 سیکنڈز۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسٹاپ۔ اسٹاپ میرا بیٹا۔ بڑھیں گے سب اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہمیں بتائیں گے کس نے کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، سیمی فائنل میں محمد صابر نے کمال کیا تھا اور 8 کارڈ حاصل کیے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج چونکہ گرینڈ فنالے ہے، آج کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ محمد صابر کی باری میں محمد صابر سے بات کریں گے، مگر سب سے پہلے پوچھیں گے محمد معیز سے۔ جی معیز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے آپ کا، پانی پلاؤں؟ چلیں جی بتائیے کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں؟ 2 کارڈ تلاش کیے ہیں، اتنا سانس پھلانے کے بعد؟ چلیں جی کوئی بات نہیں، مجھے بتائیے آپ کے کارڈ نمبر کیا کیا ہیں؟ 10 6۔ چلیں جی باری باری ایک ایک سوال آپ سے کیا جائے گا۔ پہلے 6 نمبر کا سوال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیارے انداز میں صاف صاف گفتگو فرماتے، یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کتنی بار دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لی جائے؟ 3 بار۔ 3 بار، جواب بالکل درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی باری ہے اگلا سوال کرنے کی۔ اگلے سوال کے لیے کارڈ نمبر بتائیں گے۔ 10۔ آپ نے کارڈ نمبر 10 شو کیا اور میرے پاس 10 نمبر پر سوال ہے۔
زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس سنہ ہجری میں انتقال فرمایا؟ सन 50 हिजरी। جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ جناب دونوں کارڈز کے صحیح صحیح جوابات دیے ہیں محمد معیز نے. اور اب باری ہے حسن بلال کی. حسن بلال کے پاس کتنے کارڈز ہیں؟ 3 cards. 3 کارڈز ہیں. چلیں جناب باری باری دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ کے پاس کون کون سا کارڈ. Card number 3. کارڈ نمبر 3. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے میں کتنے دمبے ذبح فرمائے؟ 2 दुम्बे. جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. جی اگلا کارڈ نمبر. Card number 4. 4 نمبر پر سوال ہے مرحبا یا مصطفیٰ اس جملے میں کتنے حروف ہیں؟ 12. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا کارڈ. Card number 17. کارڈ نمبر 17. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر عمر مبارک کتنے ماہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سب سے آگے نکل جاتے تھے؟ 10 महीने के थे. 10 مہینے کی عمر میں. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. بظاہر عمر 10 ماہ ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا کہ بچوں میں جب تیر اندازی کا مقابلہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے نمایاں تھے, سب سے آگے تھے. کیا شان ہے ہمارے آقا کی. اگلا کارڈ. تینوں ہو چکے اور تینوں کے صحیح جواب دیے ہیں. کیا بات ہے جناب. باری ہے محمد صابر کی. محمد صابر بھائی اب بتائیے کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ 6 کارڈ. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا نا ناظرین یہ کمال کرتے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ اتنے کارڈ انہیں اسی وقت کے درمیان کیسے تلاش کر لیتے ہیں. کیا بات ہے جناب. لگتا ہے کہ محمد صابر بھائی کارڈ تلاش کرنے والے کہیں مشہور نہ ہو جائے. جی کارڈ نمبر دکھائیں گے باری باری. 5. کارڈ نمبر 5. ولادت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ماہ میں بالکل ٹھیک اور درست انداز میں گفتگو فرمانا شروع فرما دی؟ 9 माह. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا کارڈ نمبر. 16. حدیث پاک کے مطابق جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کی تو کتنے فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں؟ 70,000. 70,000. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا کارڈ نمبر. 7. فرمان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اپنے کسی مسلمان بھائی کو کتنی بار قرضہ دینے پر اللہ پاک 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ 2 बार. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا کارڈ نمبر. 14. 14 نمبر کا سوال ہے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 7 بکریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کتنی ہو گئی تھی؟ 700. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 8. کارڈ نمبر. 8. جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جمعہ کی رات اور جمعے کے دن 100 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی کتنی حاجتیں پوری فرمائے گا؟ 100. 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا کارڈ. 9. آخری کارڈ ہے یہ آپ کا. چلیں جی کارڈ نمبر 9. ام المؤمنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں؟ 4 साल. 4 ایئر. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. انبلیویبل. آج پھر کمال کیا ہے اور سارے کے سارے جوابات دیے ہیں. 6 کارڈ تلاش کیے تھے اور 6 کے 6 صحیح جواب دے کر 60 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے محمد صابر نے. سبحان اللہ. باری ہے عبد السبحان کی. عبد السبحان نے کتنے کارڈز نکالے ہیں؟ 3. 3 کارڈز. چلیں جی باری باری دکھائیے. 2. کارڈ نمبر 2. حدیث پاک کے مطابق مرنے کے بعد کتنی چیزوں کا ثواب آدمی کو پہنچتا رہتا ہے اگر زندگی میں وہ ان کا انتظام کر کے گیا ہے؟ 3. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. جی 15. کارڈ نمبر 15 پر میرے پاس سوال ہے غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کرنے والوں کی کتنے سال بعد قبریں کسی وجہ سے کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن بھی تر و تازہ تھے؟ جلدی کریں گے. 40 साल. نہیں جناب غلطی ہوئی ہے. 46 ایئرز بعد ان کی قبریں کھلیں تو کیا دیکھا کہ جسم بھی سلامت ہیں کفن بھی سلامت ہیں. جواب غلط دے دیا ہے. اللہ اکبر. صحیح جواب ہے 46 ایئر بعد. جی اگلا کارڈ نمبر بتائیں گے. कार्ड नंबर 18. کارڈ نمبر 18 پر میرے پاس سوال ہے جو کوئی یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد تو اس پر رحمت کے کتنے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ عبد السبحان کی تیاری کچھ کمزور لگتی ہے جناب.
जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी। 3, 2, 10 नहीं जनाब, 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक मर्तबा फिर गलती हुई है, 10 नंबर हम आपसे जरूर वापस ले लेंगे। अल्लाहु अकबर। जी अगला कार्ड बस खत्म हुए। चलें जी, इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि दूसरे राउंड का स्कोर क्या बना। प्रोएक्टिव स्कूल से मोहम्मद मुईज हमारे साथ हैं। दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर है 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना से हसन बिलाल हमारे साथ हैं। दूसरे राउंड का स्कोर बनाया 30 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इनोवेटिव स्कूल से मोहम्मद साबिर हैं। दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और टोटल स्कोर हुआ 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। द ब्राइट फ्यूचर स्कूल से अब्दुल सुभान हमारे साथ हैं। दूसरे राउंड में -10, टोटल स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे राउंड 3 की। मगर बता दूं कि राउंड 3 में वैसे तो हम एलिमिनेशन किया करते थे, लेकिन इस बार क्या होगा ये राउंड शुरू करने के बाद आपको बताता हूं। तो आइए चलते हैं राउंड 3 की तरफ। जी जनाब, तो अब मुकाबला पहुंच चुका है ग्रैंड फिनाले का तीसरे राउंड में। और तीसरे राउंड के आखिर में हमने आपकी एलिमिनेशन नहीं करनी, ठीक है? तो आपने कॉन्फिडेंटली जवाब देने हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप ज्यादा नंबर गेन करें। पैटर्न सेम रहेगा, हम आपको कुछ अल्फाज दिखाएंगे, फिर सवाल होगा जिसमें एक वर्ड मिस होगा। आपने वो मिसिंग वर्ड तलाश करना होगा उन्हीं अल्फाजों में से जो अल्फाज आपको दिखाए गए होंगे। स्कोरिंग सेम होगी। शुरू करेंगे मोहम्मद मुईज से। अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। आसानियां, खुशियां, मुश्किलात, गम। जी सवाल दिखाइए। अफजल इबादत वो है जिसमें ज्यादा क्या हो? मुश्किलात। आपने कहा मुश्किलात। देखेंगे कि जवाब क्या आता है। अफजल इबादत वो है जिसमें ज्यादा मुश्किलात हो। जवाब दुरुस्त दिया है। ये हसन बिलाल के लिए अल्फाज देखने की। हथियार, हार, बहार, लोहार। चलें जी, दिखाइए सवाल क्या है। दुआ मोमिन का क्या है? दुआ मोमिन का हथियार है। आपने कहा दुआ मोमिन का हथियार है। देखते हैं जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद साबिर के लिए अल्फाज देखने की। दिखाइए। अफसर, रहबर, अंबर, सरवर। जी सवाल भी दिखा दीजिए। कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। सर्वर। आपने कहा पहला वर्ड सर्वर होगा। जी दिखाइए जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, बारी है अगला सवाल करने की। और अगला सवाल होगा अब्दुल सुभान से, मगर उससे पहले अल्फाज आपके लिए देखिए। उज़र, फिक्र, खबर, सबर। सवाल दिखाइए। बेशक अल्लाह पाक क्या करने वालों के साथ है? सबर। आपने कहा सबर। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी एक एक और सवाल होगा। मुईज के लिए एक मर्तबा फिर अल्फाज दिखाएंगे। चांद, सूरज, बादल, जानवर। जी सवाल दिखाइए। चांद शक हो, पेड़ बोले, कौन सजदा करे, बारक अल्लाह मर जाए, आलम यही सरकार है। जानवर। जवाब दिखाइए जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अगली बारी है हसन बिलाल के लिए अल्फाज देखने की। घूमता, पूछता, झूमता, सूंघता। जी सवाल भी दिखाइए। चार जानिब धूम है सरकार के मीलाद की, क्या करता है मुसलमान ईद मीलादुन नबी? झूमता है हर मुसलमान ईद मिलादुन नबी। जी जवाब दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। घूमता है हर मुसलमान ईद मीलादुन नबी। अगला सवाल होगा मोहम्मद साबिर के लिए, लेकिन उससे पहले अल्फाज देखेंगे। गार, पुकार, ख्वार, नार। जी सवाल दिखाइए। हिर्ज़ जां जिक्र शफाअत कीजिए, किससे बचने की सूरत कीजिए? नार। आपने कहा नार। जी सवाल का जवाब दिखाइए। नार से बचने की सूरत कीजिए। जवाब दुरुस्त दिया है। आखिरी अल्फाज देखेंगे अब्दुल सुभान के लिए स्क्रीन पर। ए काश, अफसोस, लेकिन, सदियों से। जी सवाल भी दिखा दीजिए। पहला वर्ड मिसिंग है। बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से, काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से। पहला वर्ड क्या आएगा? अफसोस। अफसोस। जी जवाब दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تیسرے راؤنڈ کا اسکور کیا ہے. پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم سے محمد معیز ہمارے ساتھ ہیں اور معیز نے تیسرے راؤنڈ میں بنائے ہیں 20 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہے 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. دارالمدینہ سے حسن بلال نے بھی تیسرے راؤنڈ میں بنائے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور بنا 100 پوائنٹس. سبحان اللہ. دی انوویٹو اسکول سے محمد صابر ہمارے ساتھ ہیں. تیسرے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس اور ٹوٹل اسکور ہوا 120 پوائنٹس. سبحان اللہ. دی برائٹ فیوچر اسکول سے عبد السبحان نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور بنا 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور اب باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی اور وہ راؤنڈ ہوگا راؤنڈ 4. جی جناب, راؤنڈ 4 میں ہم نے سیمی فائنل میں ایلیمنیشن شروع کر دی تھی اور اس بار بھی ہم ایلیمنیشن کرنا چاہتے تھے, مگر چونکہ آج گرینڈ فنالے ہے تو ہم راؤنڈ 4 میں بھی کوئی ایلیمنیشن نہیں کریں گے. سبحان اللہ. چلیں جناب, بچے خوش ہو گئے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ چوتھے راؤنڈ میں اسکور کو کیا کرنا ہے, پڑھانا ہے. جی, کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنا اسکور فریز نہیں کیا. چوتھے راؤنڈ کا اسکور بھی اسی کے ساتھ ضم ہوگا جو فیصلہ کروائے گا کہ آگے چل کے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ چوتھے راؤنڈ میں بھی آپ اچھے انداز کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. چوتھے راؤنڈ میں ہم آپ سے سوالات کریں گے, مگر جوابات کون دے گا؟ اس کے زیادہ بزر جس نے بجایا. جو بزر بجائے گا. جی, محمد صابر کو ہمارا پیٹرن یاد ہو چکا ہے, جس نے بزر بجائی اور سب سے پہلے بجائی اسی سے ہم جواب لیں گے. اسکورنگ سیم رہے گی. ہم آپ کو سوالات کے جوابات دینے کے لیے کیا دیں گے؟ آپشن دیں گے, کیونکہ راؤنڈ کا نام ہے چوز دا کریکٹ آنسر. شروع کریں؟ جی. ریڈی ہیں آپ سب؟ جی. راؤنڈ 4 کا پہلا سوال, کون سے چھوٹے قد کے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی اور دعا کی برکت سے لوگوں میں اونچے قد کے نظر آتے تھے؟ بہت خوبصورت سوال, نالج میں میری خود اضافہ ہوا. حسن بلال, جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 3 حضرت عبد الرحمن بن زید. آپشن نمبر 3. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. غزوہ بدر میں کس صحابی کی تلوار ٹوٹنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لکڑی عطا فرمائی جو حضور کے معجزے سے تلوار بن گئی؟ حسن بلال, جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں. حضرت خالد بن ولید. آپشن 2 حضرت عکاشہ. آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم. آپشن نمبر 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2 حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا آپشن چوز کرنا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی عظیم ہستی ہیں جنہیں 75 بار جاگتی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی؟ محمد معیز, جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 امام شافعی. آپشن 2 امام سیوطی. آپشن 3 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اس امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان کون ہیں؟ محمد صابر نے بزر پہلے بجائی ہے. آپ کے پاس آپشنز ہیں جواب دینے کے لیے. حضرت ابو عبیدہ. آپشن 2 حضرت زبیر بن عوام. آپشن 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم. جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. یاد رہے ناظرین, آج گرینڈ فنالے ہے اور چاروں بچوں کی تیاری زبردست ہے. کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. زبردست جوابات آ رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو بھی بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنی جان قربان کرنے والی اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کون ہے؟ ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے پہلے محمد صابر نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. بی بی سمیہ بنت خبات, بی بی زینب بنت خزیمہ, بی بی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہن. آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 1 بی بی سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے لیے فرمایا تھا کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں, یعنی سملرٹی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی. اس شخصیت کا نام بوجھنا ہے. محمد صابر, جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1
حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا آپشن 2 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے جو جواب دیا وہ جواب زور سے بتائیں بھائی. صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے لیے فرمایا تھا انت عتیکم من النار، یعنی تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے انہیں عتیق کہا جانے لگا. بزر بجائی ہے محمد معیز نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. کس زوجہ کی نماز جنازہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی؟ حسن بلال. جی جواب ہم حسن بلال سے لیں گے، لیکن پہلے بات کریں گے عبد السبحان سے. آپ کی بزر نہیں بج رہی؟ ذرا چیک کروائیں. بج تو رہی ہے لیکن شاید آپ پہلے بجانے کی کوشش نہیں کر رہے. جی آپشن 1 بی بی سودا بنت زمعہ. آپشن 2 بی بی زینب بنت خزیمہ. آپشن 3 بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہن. آپشن نمبر 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2 بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ آپشن بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنا رفیق یا ساتھی کس صحابی کو فرمایا؟ چلیں جناب بزر بجائی ہے عبد السبحان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3. آپ نے جواب دیا آپشن نمبر 3. اتنی دیر سے آپ بزر نہیں بجا رہے تھے، اور اب جس آپشن کو چوز کیا اس آپشن نے آپ کو نمبر دلوا دیے ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. راؤنڈ 4 کا آخری سوال. اس شخصیت کا نام بتائیے جس نے ہجرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوران قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا. بزر ایک مرتبہ پھر بجائی ہے عبد السبحان نے. دیکھتے ہیں اس بار کیا کرتے ہیں. آپشن 1 حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 1. آپ نے جواب دیا آپشن نمبر 1، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اسی کے ساتھ چوتھا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ چوتھے راؤنڈ کا اسکور کس نے کیا بنایا ہے. محمد معیز نے چوتھے راؤنڈ میں بنائے ہیں 20 پوائنٹس، اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسن بلال نے چوتھے راؤنڈ میں بنائے ہیں 30 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہوا 130 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد صابر نے اسکور آگے بڑھایا 30 پوائنٹس، اور ان کا اسکور پہنچا 150 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبد السبحان نے بھی پلس کیے ہیں 20 پوائنٹس، اور ان کا اسکور ٹوٹل ہوا 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف، اور راؤنڈ ہوگا راؤنڈ 5. جی جناب اس راؤنڈ میں آپ چاروں کے پاس چانسز ہیں کہ آپ اپنے اسکور میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ 120. نہیں جناب 100 پوائنٹس کا، کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے 10 سوالات رکھنے ہیں. اور یاد رہے کہ اس راؤنڈ میں آپ کے نمبر ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے، ہم آپ سے نمبر واپس نہیں لیں گے. لیکن اگر آپ نے جواب درست نہیں دیا تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. کوشش کریں کہ جس کے نمبر کم ہے وہ اسکور کو آگے بڑھائے. اور یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں ہم ایک بچے کو ایلیمنیٹ کریں گے، اور وہ بچہ کون ہوگا؟ یقیناً آپ چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا. وہ کون ہوگا وہ ہم اس راؤنڈ کے آخر میں جانیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم راؤنڈ 5. راؤنڈ 5 کا طریقہ وہی سیم ہوگا. آپ کے سامنے 2 سوئچز لگے ہیں، گرین چلائیں بیٹا اور ریڈ. آپ کے سامنے ایک بات رکھی جائے گی. اگر آپ کے نزدیک وہ بات صحیح ہے تو آپ نے گرین لائٹ کا استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ کے نزدیک وہ بات غلط ہے تو آپ نے ریڈ لائٹ کا استعمال کرنا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم راؤنڈ 5 کی پہلی بات. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ تر 2 زانو بیٹھا کرتے تھے. چاروں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. الدنیا سجن المؤمن کے مطابق دنیا مومن کے لیے جنت ہے. چاروں نے جواب درست دیا ہے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے جنت نہیں بلکہ قید خانہ ہے. حدیث پاک کی روح سے کسی نبی کے نام پر نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. چاروں نے جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں
نسبتوں والے نام رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں ان ناموں کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ اگلی بات ذرا غور سے سنیے، حدیث پاک اطیب الکلام، اس کا مطلب ہے اچھی بات کہو۔ 3 بچوں نے گرین لائٹ جلائی ہے اور عبد السبحان نے ریڈ لائٹ کا استعمال کر کے جواب غلط کی طرف اشارہ دیا ہے، عبد السبحان سے غلطی ہوئی ہے، تینوں نے جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث رسول کے مطابق مسلمان کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ جی جناب، 2 بچوں نے گرین لائٹ کا استعمال کیا، 2 بچوں نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا، جن 2 نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا ان دونوں کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیث پاک کے مطابق مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مسلمان کا عمل اس کی نیت سے بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق جہاں کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں ہو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ 3 بچوں نے گرین لائٹ کا استعمال کیا، تینوں نے جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غلطی ہوئی ہے محمد صابر سے۔ یاد رہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا، اسی لیے ہمیں اس حدیث پاک پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے۔ قلب القرآن یاسین، اس میں سورہ رحمان کو قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا گیا؟ یاسین۔ سورہ یاسین کو۔ استغفار پڑھنا دعا ہے، جواب دیجئے بات درست ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا درست، معیز نے کہا غلط۔ معیز سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ بہترین دعا استغفار ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اب میں ایک دعا آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس دعا کے بارے میں پھر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ دعا غور سے سنیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا دودھ پینے کی دعا ہے، جواب دیجئے۔ چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ کپڑے پہننے کی دعا ہے۔ جب بھی کپڑے چینج کریں، نئے کپڑے پہنیں یا دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ اس کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ راؤنڈ 5 کا آخری سوال، یاد رہے آج گرینڈ فنالے میں ہم نے 5ویں راؤنڈ تک کسی کو ایلیمنیٹ نہیں کیا، اور اب اس سوال کے بعد ہم نے ایلیمنیشن کرنی ہوگی، اور وہ کون ہوگا آپ کو راؤنڈ کمپلیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ راؤنڈ 5 کی آخری بات، حدیث پاک کے الفاظ لا تدابرو، اس کا معنی ہے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو۔ چاروں نے جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا۔ پرو ایکٹیو اسکورنگ سسٹم سے محمد معیز ہمارے ساتھ ہیں۔ 5ویں راؤنڈ میں اسکور بنایا ہے 90 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور پہنچا 160 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ دارالمدینہ سے حسن بلال ہمارے ساتھ ہیں، 5ویں راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 230 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ اور دا انوویٹو اسکول سے محمد صابر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس راؤنڈ میں محمد صابر بھائی نے حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس سبحان اللہ۔ اور ان کا ٹوٹل اسکور بنا 230 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ 5ویں راؤنڈ میں دا برائٹ فیوچر اسکول سے عبد السبحان ہمارے ساتھ ہیں اور 5ویں راؤنڈ میں عبد السبحان نے اسکور بنایا ہے 80 پوائنٹس سبحان اللہ۔ اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 140 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ اور اس اسکور بورڈ نے ہمیں بتایا کہ عبد السبحان زیر ہو گئے ہیں۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ آپ نے جو پوزیشن حاصل کی ہے وہ بنتی ہے 4تھ پوزیشن، اور ہم اپنے 4تھ پوزیشن ہولڈر کو بھی تحفہ دیں گے، لیکن آج تحفے سب کو ایک ساتھ دیے جائیں گے۔ جی تو اب باری ہے ہمارے ایک بچے کو رخصت کرنے کی، ان سے اجازت لینے کی۔ عبد السبحان بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے اور 6ٹی ایپیسوڈ میں آپ نے ون کیا، پھر آپ ہمارے ساتھ سیمی فائنل مقابلے میں آئے اور اس کو بھی آپ نے ون کیا، اور آج ہمارے گرینڈ فنالے تک آپ پہنچے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ نے 4تھ پوزیشن حاصل کی ہے ربیع الاول اسپیشل زیر و زبر پروگرام میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ تحفہ ہم آپ کو آخر میں دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تشریف رکھیے۔ جی تو ہم چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ یعنی راؤنڈ 6 کی طرف۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی تو راؤنڈ 6 میں ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان ہم کروائیں گے ایکٹیویٹی، اور یہ ایکٹیویٹی ہوگی بڑی ہی خوبصورت ایکٹیویٹی۔ ناظرین نے بہت زیادہ اس راؤنڈ کو پسند کیا کیونکہ اس راؤنڈ میں ہم سیکھتے ہیں اسماء الحسنہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت اور مبارک نام، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کے سپاروں کے نام اور قرآن پاک کی صورتوں کے مختلف نام، لیکن ترتیب وائز کس طریقے سے، کس سیکوینس سے یہ نام ملتے ہیں، ان کی سیکوینس کو ترتیب دینا ہوتا ہے، اور جو جتنی تختیوں کو صحیح جگہ پر لگاتے ہیں ان کو ہم ہر تختی کے بدلے 10 پوائنٹس دیا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بلائیں گے محمد معیز کو اور دیکھتے ہیں کہ محمد معیز آج کے مقابلے کے لیے اپنے لیے کیا انتخاب کرتے ہیں۔ جی معیز بھائی۔ محمد معیز نے قرآن پاک کے پاروں کے نام کی پرچی نکالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسبتاً کافی آسان ہے اگر قرآن پاک کے پاروں کے نام یاد ہیں تو آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 60 سیکنڈز ہیں، جلدی کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگایا ہے۔ ٹائم اسٹاپ کریں گے۔ جی جناب، تو وقت اسٹاپ کروایا ہے، 20 سیکنڈز ابھی باقی تھے۔ چیک کرتے ہیں کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگایا ہے۔ محمد معیز، سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے کیونکہ آج غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی تختیوں کو درست لگایا ہے؟ پکی بات ہے؟ جی۔ چیک کر لیا آپ نے؟ جی۔ چلیں جی، میرے ساتھ آپ لوگ بتاتے رہیں گے، جواب دیتے رہیں گے کہ درست ہے یا غلط۔ پہلے نمبر پر اتل ما اوحیا، صحیح۔ بالکل صحیح۔ ومن یقنت، صحیح۔ وما لیت، صحیح۔ ومن اظلم صحیح۔ الیہ یرد، صحیح۔ حامیم۔ صحیح۔ 7ویں نمبر پر قال فما خطبکم، صحیح۔ قد سمع اللہ، صحیح۔ تبارک الذی۔ صحیح۔ 10ویں نمبر پر عما، صحیح۔ 10 کی 10 تختیوں کو درست لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف، اور اب ہم بلائیں گے حسن بلال کو اور دیکھیں گے کہ حسن بلال کن تختیوں کو ترتیب دینے کے لیے پرچی نکالتے ہیں۔ میں جاؤں۔ دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو انبیاء کے نام۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 60 سیکنڈز ہیں۔ جی جناب، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائیے۔ آپ نے تو پچھلا سارا یوں کہا جائے کہ بیلنس برابر کر دیا ہے۔ معیز بھائی، کمال کر دیا آپ نے۔ کیا لگتا ہے حسن بلال کیا کارکردگی دکھانے والے ہیں؟ اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کتنی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ جلدی کریں گے۔ سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ناظرین ہمارے پورے مقابلوں کے بارے میں کمنٹس کیجئے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ جی جلدی کریں گے بیٹا۔ کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے۔ 5 4 3 2 1۔ چلیں جی، کتنے درست لگائے ہیں؟ پکی بات ہے؟ آپ شیور ہو؟ چلیں جی، میرے ساتھ بتائیں گے آپ سب بھی۔ پہلے نمبر پر حضرت شمویل علیہ السلام، صحیح۔ حضرت داؤد علیہ السلام، صحیح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، صحیح۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ صحیح۔ 5ویں نمبر کی تختی بھی دیکھیے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ صحیح۔ 7ویں نمبر پر تختی دیکھیے جناب، حضرت دانیال علیہ السلام۔ صحیح۔ 9ویں نمبر کی تختی دکھائیے، یہ بھی صحیح۔ 10ویں نمبر پر حضرت زکریا علیہ السلام، 10 کی 10 تختیوں کو درست لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرینڈ فنالے ہے، مقابلہ ایسا ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ بڑھیں گے حسن بلال اپنے پوڈیم کی طرف، اور اب باری ہے محمد صابر کی۔ محمد صابر نے جن تختیوں کو ترتیب دینا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نکالیے جناب۔ اسماء الحسنى، اللہ پاک کے بابرکت اور مقدس ناموں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہوگا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے ناظرین، یاد رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ محمد صابر کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ بات کریں گے عبدالسبحان سے۔ عبدالسبحان، کیسی تیاری لگتی ہے محمد صابر بھائی کی؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے غلط کر رہے ہیں؟ اچھا جناب۔
चले जी देखते हैं। ज़ेरो ज़बर सोशल मीडिया पर देखने वाले नाज़रीन प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स भी दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा लास्ट 10 सेकंड्स काउंटडाउन देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें जी, अब आपको कोई तख्ती अलग जगह पर रखने की इजाजत नहीं है। कितने % कॉन्फिडेंट हैं कि आपने तख्तियों को दुरुस्त लगाया है? पक्की बात है। चलें जी शुरू करेंगे। बच्चे हमारे साथ रहेंगे। पहले नंबर पर तख्ती लगाई है अल क़हार। सही। अर रज़ाक गलती की है। यहाँ पर यहाँ तख्ती लगनी थी अल वहाब। अल वहाब। तीसरे नंबर पर तख्ती लगाई है अल फत्ताह। गलत। ये भी गलती हुई है। अल अलीम, ये भी गलती हुई है। अल काबिद, ये भी गलती हुई है। अल बासित छठे नंबर पर, यहाँ भी गलती हुई है। अल खाफिज, यहाँ भी गलती हुई है। अल राफिअ, ये भी गलत। अल वहाब, ये भी गलत। अल मुईज़, ये दुरुस्त लगाई है। अल्लाहु अकबर, एक गलती ने आपका पूरा सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया और आपने जो पॉइंट्स हासिल किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं, क्योंकि 2 तख्तियों को आप दुरुस्त जगह पर प्लेस कर सके। बाकी 8 की 8 तख्तियां सीक्वेंस आपने दुरुस्त लगाई है, लेकिन सिर्फ एक तख्ती को गलत लगाने की वजह से चूंकि नंबर आगे पीछे हो गए और आपने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और हम जानेंगे कौन सबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। छठे राउंड का स्कोर गौर से देखिएगा। छठे राउंड में हासिल किए हैं मोहम्मद मुईज़ ने 100 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और इनका टोटल स्कोर हुआ 260 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हसन बिलाल ने स्कोर बढ़ाया है 100 पॉइंट्स और इनका स्कोर रहा 330 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पिछले राउंड तक टॉप स्कोरर रहने वाले मोहम्मद साबिर ने छठे राउंड में आकर स्कोर बनाया है 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर रहा 250 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद साबिर भाई को हमें रुखसत करना होगा। याद रहे नाजरीन, मोहम्मद साबिर वो स्टूडेंट है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी और हर राउंड में, हर मुकाबले में इनका स्कोर सबसे अच्छा हुआ करता था, लेकिन इसी को कहते हैं कहीं आकर ज़ेर हो जाना। ज़ेरो ज़बर आज के मुकाबले से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप हमारे साथ रहेंगे। मोहम्मद साबिर भाई के लिए सीट लगाएं और मोहम्मद साबिर भाई हमारे साथ रहेंगे और हम बढ़ेंगे अपने ग्रैंड फिनाले के फाइनल राउंड की तरफ। ज़ेरो ज़बर जी तो नाजरीन, अब बारी है रबीउल अव्वल स्पेशल ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम के ग्रैंड फिनाले के फाइनल राउंड की। और एक तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हसन बिलाल, दारुल मदीना से इनका ताल्लुक है, और दूसरी तरफ हैं मोहम्मद मुईज़ जिनका ताल्लुक है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से। आप दोनों को खुशामदीद, मरहबा और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप दोनों इस सीजन के प्रोग्राम के फाइनल राउंड के फाइनल सेगमेंट तक पहुंचे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको आगे भी मजीद कामयाबी अता फरमाए। आप दोनों से बारी बारी सवालात होंगे, लेकिन सवालात शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि अब पिछला स्कोर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? और अब यही राउंड फैसला करेगा कि हमारे इस सीजन का विनर कौन है, ठीक है जनाब? तो कोशिश करें, आप दोनों ने गौर से सवाल सुनने हैं और ध्यान से जवाबात देने हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं सवालात करवाने के लिए। मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, मक्की ज़िंदगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी ज़िंदगी। आप जिस बॉक्स से कहेंगे मैं आपके लिए सवाल रखूंगा और सवालात सुनने के बाद पैटर्न सेम रहेगा। अगर आपने डायरेक्ट जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने ऑप्शन लेने हैं तो मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूं, लेकिन याद रहे ऑप्शन लेने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपके स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा और दोनों सूरतों में अगर आप गलती करेंगे तो 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। शुरू करें? जी। रेडी हैं आप दोनों? जी। तो शुरू करेंगे हसन बिलाल से। हसन बिलाल, हमें बताएं किस बॉक्स से आपके लिए सवाल किया जाए, मक्की ज़िंदगी या मदनी ज़िंदगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी ज़िंदगी से आपके लिए सवाल होगा। पहला सवाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी ज़िंदगी से हसन बिलाल आपके लिए। बताइए ज़कात का हुक्म
किस सने हिजरी में नाजिल हुआ? ऑप्शन सन 8 हिजरी, ऑप्शन 2 सन 9 हिजरी। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, ऑप्शन क्योंकि नंबर 2। गलती की गुंजाइश नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। आपने चूज किया ऑप्शन नंबर 2 और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं हसन बिलाल ने। बारी है मोहम्मद मुईज की। मोहम्मद मुईज बॉक्स चूज करेंगे। मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी का इंतखाब किया है मोहम्मद मुईज ने सवाल के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी से आपके लिए सवाल है, वो कौन सा मौका था जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का शरीफ को अलविदाई नजरों से देखा था और फरमाया था, ए शहर मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा प्यारा है? ऑप्शंस। ऑप्शंस मांगे हैं मोहम्मद मुईज ने। आपके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 हज्जतुल वदा, ऑप्शन 2 हिजरत की रात। सोच समझकर जवाब देना है। हिज्जतुल वदा। आपने जवाब दिया हज्जतुल वदा, जबकि सही जवाब हिजरत की रात। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है अगला सवाल करने की। दूसरा सवाल होगा हसन बिलाल से। बॉक्स चूज करेंगे, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी का इंतखाब किया है इस बार हसन बिलाल ने सवाल के लिए। आपके लिए हुजूर की मक्की जिंदगी से सवाल है, मेराज की रात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस जानवर पर सवार होकर बैतुल मक़दस की तरफ तशरीफ ले गए थे? बुर्राक। बगैर ऑप्शन के आपने जवाब दिया है। ग्रैंड फिनाले है, गलती की गुंजाइश नहीं है। सही जवाब आपको विन भी करवा सकता है और गलत जवाब आपको लूज भी करवा सकता है। आपने जवाब दिया है बुर्राक। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया